تحریک لبیک کو سائڈ پہ کرنا عمران خان کا ہی فیصلہ ہے، وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، سب سے بڑی جو غلطی تحریک لبیک کیا ہے نا، وہ ہے کہ یہ ناموس کا نام لیتے ہیں، یہ ختم نبوت کا نام لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج وفاقی کابینہ میں دو بڑے اہم فیصلے ہوئے۔ پہلا فیصلہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک کو ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کالا دمی رہے گی، پوری وفاقی کابینہ کا یہ فیصلہ تھا۔ دوسرا تھا کہ پنجاب مونس علائی صاحب ہیں جو، اس کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا ہے، اس کی منظوری دے دی گیا ہے کہ یہ ابھی وفاقی وزیر رہیں گے۔ مونس علائی شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جس وزیر اعظم نے حکم دیا ہے، جس وزیر اعظم نے، کیونکہ وفاقی کابینہ ایک ڈھونگ ہوتا ہے، وفاقی کابینہ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وزیر اعظم کا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس کو کہا تھا نا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے پرویز علائی، اس کا بیٹا ہے۔ اور یہ جو لاسٹ سینٹ الیکشن گزرے تھے نا، اس الیکشن سے پہلے جتنے بھی چودھری برادران کے خلاف یعنی کہ نیب کے کیس تھے وہ ختم کر دیے تھے سینٹ الیکشن سے پہلے۔ یہ وہی مونس علائی ہے۔ اچھا، وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم بات کرتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر۔ تو یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا، وفاقی کابینہ کا فیصلہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد ابھی آپشن ہے تحریک لبیک کے پاس، اس کے پاس لاہور ہائی کورٹ کا آپشن ہے، سپریم کورٹ کا آپشن ہے، الیکشن کمیشن کا ہے۔ ہم کو امید رکھنی چاہیے، اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، بس امید ہی رکھنی چاہیے، یقین نہیں ہے، کیونکہ یہی الیکشن کمیشن کے اوپر ہم یقین رکھیں گے کہ اسی الیکشن کمیشن کے اندر پی ٹی آئی کا 6 سالوں سے فارن فنڈنگ کا اکبر ایس بابر کا کیس پڑا ہے۔ وہ کیس جس دن الیکشن کمیشن اٹھائے گا اسی دن پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے، جس کے اوپر اربوں ڈالر کے الزام ہیں۔ اس کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیو میں بنا چکا ہوں، کہاں کہاں سے اس نے فنڈنگ کی تھی۔ تو بس ہم امید رکھ سکتے ہیں، اگر فیصلہ یہ سپریم کورٹ ہو گیا یا لاہور ہائی کورٹ ہو گیا یا الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی تحریک لبیک کے خلاف فیصلہ آتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس میں پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے آپشن ہیں، دوسرے نام پہ بھی یہ پارٹی رجسٹر ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، آج ہم بات کس کے اوپر کریں گے کہ آخر تحریک لبیک کو کالعدم قرار کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر کوئی دہشت گردی، کوئی توڑ پھوڑ، کوئی فارن فنڈنگ یا ملک دشمن عناصر کے ان کے ساتھ رابطے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، سب سے بڑی جو غلطی تحریک لبیک کیا ہے نا، وہ ہے کہ یہ ناموس کا نام لیتے ہیں، یہ ختم نبوت کا نام لیتے ہیں۔ یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، اور یہی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے عمران خان صاحب نے کچھ اپنے پیاروں سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن آج آپ لوگوں کو تفصیل سے کچھ ثبوت دکھاؤں گا کہ عمران خان صاحب نے کن لوگوں کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہوا ہے کہ بھئی ہم ختم نبوت کا جو قانون ہے اس میں ہم مدد کریں گے آپ لوگوں کو یہ چینج کرنے میں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ لوگوں کو تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں کہ جب نواز شریف کے دور میں ختم نبوت میں چینجنگ ہوئی تھی، تو اس میں بھی شاید خاقان عباسی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اس چینجنگ میں پی ٹی آئی نے ہمارا پورا ساتھ دیا تھا، اور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے احتجاج کیا تھا تو پی ٹی آئی بالکل خاموش تھی۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک تقریر میں کہا تھا کہ میری پارٹی کی طرف سے میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ باہر کیوں نہیں آئے۔ بلکہ آپ لوگوں کو یقین دہانی کرا دوں کہ اس میں صرف نون لیگ ملوث نہیں تھی، پی ٹی آئی بھی ملوث تھی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کن لوگوں سے 1 ارب 40 کروڑ روپیہ لیا ہے کہ بھئی ہم ختم نبوت کے قانون میں چینجنگ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں۔ یہ جناب ایک وہاں پہ جنیوا میں آپ جا کے تحقیق کریں، آپ جائیں جنیوا، وہاں پہ ایک مائنورٹی پروٹیکشن آرگنائزیشن ہے جو یو این کے نیچے کام کرے۔ 1 ارب 40 کروڑ کس نے لیا ہے؟ 1 ارب 40 کروڑ روپیہ خان صاحب نے ختم نبوت کے لاز کو چینج کرنے کے لیے، جہانگیر ترین صاحب گارنٹر تھے اس ایم او یو چینج کرنے کے لیے؟ جی ہاں، کیوں نہیں بولے؟ 2 سال سے قانون چل رہا تھا، 2 سال سے جب یہ لا چل رہا تھا، جب لا پاس ہو گیا انہی کے لوگ اس کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک انٹرنیشنل یعنی کہ مائنورٹی پروٹیکشن آرگنائزیشن ہے، اس کے تحت جنیوا میں، اس کے تحت عمران خان صاحب نے 1 ارب 40 کروڑ روپیہ لیا ہے۔ جو جہانگیر ترین ہے وہ اس کے یعنی کہ ضمانتی تھے، اس نے کہا ہے کہ بھئی عمران خان صاحب ایسا کرے گا۔ یہ ایک خبر ہے، لیکن ابھی ہم سوچنے کی والی بات یہ ہے کہ یہ خبر سچ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یار یہ ایسے تو نہیں بولے؟ ایک تو نواز شریف میں جو عمران خان صاحب نے ساتھ دیا تھا نواز شریف کا سینٹ میں، شاید خاقان عباسی نے کہا تھا کہ سینٹ میں جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی بھی شریک تھی یہ ناموس جو ختم نبوت ہے اس کو چینج کرنے میں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اور بھی سلمان تاثیر نے بھی انکشاف کیا تھا کہ جب ختم نبوت کے حوالے سے میں چینجنگ کی کوشش کر رہا تھا تو عمران خان صاحب نے بھی میرا ساتھ دیا تھا۔
اس کے علاوہ ناظرین آپ لوگوں کو یہ بھی میں بتا دوں کہ 2020 میں جو انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں ان لوگوں نے عمران خان صاحب کا نام مینشن کر کے اس حکومت کی تعریف کی تھی کہ اس حکومت نے جو اچھے کام کیے ہیں، تو انہوں نے وہ مینشن کیے تھے کہ اس حکومت نے ایک اچھا کام تو کیا ہے کہ کرتارپور بارڈر کھولنا، دوسرا ان لوگوں نے اچھا کام کیا ہے کہ گرو نانک یونیورسٹی کا، تیسرا ان لوگوں نے اچھا جو کام کیا ہے وہ کیا ہے کہ 400 مندر کا اعلان کرنا، اس کے بعد آسیہ ملونہ کا بالخصوص انہوں نے ذکر کیا اور شکور قادیانی کا ذکر کیا کہ یہ اس حکومت نے بہت اچھے کام کیے ہیں، لیکن اس حکومت سے ہم اور زیادہ امید اس پہ ہیں کہ اور ان لوگوں کو حکومت کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ جو ختم نبوت کا ہے، جو قادیانیوں اینٹی قادیانی لوگ ہیں ان لوگوں نے جو قانون بنایا ہوا ہے قادیانیوں کے خلاف اس کو ختم کریں۔ اور یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آسیہ ملونہ کی رہائی کے بعد امریکہ کا بھی مطالبہ تھا، اور یہ کچھ دن پہلے جب فرانس کا مسئلہ ہوا تھا، اس فرانس کے سفیر کے خلاف جب پاکستان پارلیمنٹ میں قرارداد جمع کرائی گئی تھی کہ بھئی اس کو نکالا جائے، تو وہ تو نہیں نکال سکے، وہ تو قرارداد ادھر کی ادھر رہ گئی، لیکن اس سے 10 دن بعد UN میں ایک قرارداد جمع ہوئی، اس میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ پاکستان میں جتنی بھی گستاخ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی آسیہ ملونہ کے رہائی کے ٹائم بھی امریکہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ 40 گستاخ رہا کریں، اس میں کئی رہا ہو چکے ہیں، آسیہ ملونہ رہا ہو چکی ہے، شکور قادیانی رہا ہو چکا ہے، اس کے علاوہ ساون مسیح رہا ہو چکا ہے، شگفتہ کوثر رہا ہو چکی ہے، اور اس میں امریکہ نے کہا تھا کہ 40 گستاخ تو آپ رہا کریں، وہ تو ہمارا حکم آرڈر ہے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ختم نبوت کا جو قانون ہے وہ بھی چینج کریں، اور عمران خان صاحب کو اس حوالے سے بہت سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تو ناظرین یہ ہیں وہ سخت فیصلے، کیوں کہ گستاخوں کے خلاف، ناموس رسالت کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف سب سے بڑی جو دیوار ہے وہ تحریک لبیک ہے، سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اس قانون میں وہ تحریک لبیک ہے، اور سعودیہ، UAE پورے جو ہیں وہ سب لوگ تحریک لبیک کے خلاف ہیں، کیونکہ سعودیہ بھی یہود و نصارہ کا جانتا ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ تو اس لیے تحریک لبیک کو سائڈ پہ کرنا عمران خان کا ہی فیصلہ ہے، وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ نے نہیں یہ منظوری دے دیا کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کیا ہے، انہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا ہے، نہیں، اس کی ان کی سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ غلطی ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت، اس حوالے سے اس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تو ناظرین اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیوں کہ تحریک لبیک کے اوپر پابندی یا خادم حسین رضوی صاحب کی گرفتاری یا سعد رضوی صاحب کی گرفتاری، جو بھی تحریک لبیک کے خلاف ایکشن ہوتا ہے اس میں خوش کون ہوتا ہے اور مایوس اور پریشان کون ہوتے ہیں؟ پریشان تو صرف پاکستان کی علماء حق کی جماعت، اہل سنت جماعت بریلوی، جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی جماعت ہے، اور جتنی بھی بریلوی جماعت ہیں، ہاں اگر وہ کھل کے تحریک لبیک کا ساتھ نہیں دے رہے تو وہ اندر سے پریشان اور دکھی ہیں کہ یار یہ وحد جماعت ہے جو ہمیشہ سے حق کا ہی ساتھ دیتی آ رہی ہے کہ یار اس کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور خوش کون ہوتے ہیں؟ ہالینڈ خوش ہوتا ہے، گیرٹ ویلڈر گستاخ خوش ہوتا ہے، فرانس خوش ہوتا ہے، یورپی یونین خوش ہوتی ہے، اس کے علاوہ سعودیہ خوش ہوتا ہے، UAE خوش ہوتا ہے، اور پاکستان میں PTI خوش ہوتا ہے، اور پیپل پارٹی اور نون لیگ مکمل اس کی حمایت میں ہے، مکمل اس کو سپورٹ کرتے ہیں تحریک لبیک کے خلاف جتنی بھی کارروائی ہے۔ کیوں کہ یہ تحریک لبیک اگر انٹرنل پاکستان کا صرف مسئلہ ہوتا تو یہ لازمی نون لیگ اور پیپل پارٹی اس کے اوپر سیاست کرتی، کیونکہ تحریک لبیک کے خلاف انٹرنیشنل یعنی کہ پریشر ہے، لیکن وہ انٹرنیشنل پریشر تو ماننا چاہیے نا حکومت کو، جھوٹ تو پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے نہیں بولنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کہ ہم جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرانس کے سفیر کے نکالنے کے ٹائم جب عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا تو سچ بول دیا تھا نا، آپ سچ بول دیں نا بھئی، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے اگر ہم UN کے خلاف جاتے ہیں، امریکہ کے خلاف جاتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ پھر یہ عوام کو جھوٹ بتانا کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم خوددار لوگ ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ تو ناظرین یہ وجہ تھی تحریک لبیک کے خلاف کارروائی کرنے کی، اور اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ تحریک لبیک تو خوشی کی ایک بات یہ بھی ہے
کہ نہ تو یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو خرید سکے اور نہ ان لوگوں نے سعد رضوی صاحب کو خرید سکے. بہت کوشش کی کمپرومائز کرنے کی کہ آپ لیکن حکومت نے سوچا تھا کہ یہ دوسری مذہبی جماعتوں کی طرح یہ بھی بک جائیں گے کہ کئی مذہبی بڑے بڑے مدرسے ہیں جن کے مرنے کے بعد کروڑوں اربوں ان کے اثاثے نکلے ہیں. اب لوگوں کو سب کو معلوم ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس جماعت کو تو حکومت نہ خرید سکی، کوئی بھی نہیں خرید سکا. تو ناظرین، یہ اصل وجہ ہے تحریک لبیک کا جو سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت. اور یہ حکومت نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے غیروں سے کہ ہم لوگ آپ کا مدد کریں گے ختم قانون چینج کرنے میں. اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں حکومت یہ بھی ایکسرسائز کر سکتی ہے، یہ بھی کوشش کر سکتی ہے. جس طرح بھی کچھ دن پہلے میں نے خاموشی سے جو گھریلو تشدد کا بل پاس کیا، اسی طرح یہ ختم نبوت کے چینجنگ میں بھی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.